بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہوں وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ مولانا رومی اور اصول عشق۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے۔ مولانا صاحب کے سامنے کریانے کی دکان تھی۔ ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار وارفتگی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ چیز نکالنے لگتا اور اس وقت تک وہ چیز تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں جاتی، اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندھا دھن چیز نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ دکاندار وارفتگی کے ساتھ گاہک کو دیکھ رہا تھا اور گاہک انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھما رہا تھا، اور دکاندار الادین کے جن کی طرح چپ چاپ اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا، چلو بس کرو، آج کی خریداری مکمل ہو گئی۔ دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے منہ بند کیے۔ یہ تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالیں، بوری کندھے پر رکھی اور خاتون سے بولا، چلو زبیدہ، میں سامان تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ خاتون نے ہاں میں گردن ہلا دی اور پوچھا، کتنا حساب ہوا؟ دکاندار نے جواب دیا، زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو مولانا صاحب دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے اور شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے۔ دکاندار تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ مولانا صاحب نے دکاندار کو قریب بلایا اور پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ دکاندار نے ادب سے ہاتھ چومے اور بولا، جناب، یہ فلاں امیر خاندان کی نوکرانی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، تم نے اس سے بغیر تولے سامان باندھ دیا، پھر اس سے رقم بھی نہیں لی، کیوں؟ دکاندار نے عرض کیا، مولانا صاحب، میں اس کا عاشق ہوں، اور انسان جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے صاف حساب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سیدھی مولانا صاحب کے دل پر لگی۔ وہ چکرائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شاگرد دوڑے، مولانا صاحب کو اٹھایا، ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں رگڑے۔ مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ دکاندار گھبرایا ہوا تھا۔ وہ مولانا صاحب پر جھکا اور ادب سے عرض کیا، جناب، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، تم میرے محسن ہو، میرے مرشد ہو، کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق دے دیا۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، جناب وہ کیسے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، میں نے جانا تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بیگانے ہو، جبکہ میں اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نفل بھی گن کر پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی اور راگ گن کر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے، اپنی درگاہ پر واپس آئے اور اپنے استاد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ وہ عشق کے 40 اصول کون سے ہیں؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ عشق کے 40 اصول۔ پہلا، اللہ کی نشانیاں کائنات کی ہر شے میں موجود ہیں۔ اللہ کی ذات کسی ایک جگہ محدود نہیں، اسے ڈھونڈنا ہو تو کسی کامل عاشق کے دل میں تلاش کرو۔ حقیقی ایمان دل کی پاکیزگی سے مشروط ہے۔ نفرت اور غرور دل کے ایسے داغ ہیں جنہیں دنیا کا پاک ترین پانی بھی صاف نہیں کر سکتا۔ لباس کی پاکیزگی کے لیے پانی اور دل کی پاکیزگی کے لیے محبت ضروری ہے۔ ہر گزرتا لمحہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتا ہے،
سو ان دونوں کی فکر چھوڑ کر اپنے عمل کی طرف توجہ دو۔ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، بس یقین کی قوت پیدا کرو۔ لوگوں کا دل دکھا کر اللہ کی خوشنودی کی طلب کم عقلی ہے۔ دل اور دماغ کے راستے جدا ہیں۔ دل ہمیشہ سچائی کے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ گناہ اور بدی کے مقابلے کے لیے دل کا کہا مانو اور اسی کو راہبر بناؤ۔ ماضی صرف ایک یاد ہے اور مستقبل ایک سراب ہے۔ آج میں جینا سیکھو، وہی زندگی ہے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے تو دل کو موم کی طرح پگھلنے پر مجبور کر دو۔ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی عطا نہ کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت بہتر ہے۔ ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پارا ہے، جس کی تکمیل کے لیے خود ہر انسان کے ساتھ داخلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے۔ ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جن سے محبت کرے، جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، تمام لوگ خواہ تم ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے۔ چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں، تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھتے ہو۔ اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یکتا و ممتاز ہیں۔ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں، کوئی بھی دو دل یکساں طور پر نہیں دھڑکتے۔ اگر وہ چاہتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو وہ ان کو ایک جیسا بناتا۔ جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی میکدے میں جا پہنچے تو وہ میکدہ اس کے لیے محراب و مصلی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہکا ہوا مسجد میں چلا جائے تو وہ اس کے لیے میخانہ بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے، ہمارے اندر کا ہے، ظاہر کا نہیں۔ زندگی تو ایک ادھار کے مانند ناپائیدار ہے، اور اصل حقیقت ایک دھندلا سا خاکہ اور نقل۔ صرف بچے ہی اصل حقیقت کے بجائے کھلونوں سے بہلتے ہیں،
लेकिन उसके बावजूद लोग खिलौनों पर फरेफ्ता हो पाते हैं, बेकदरी से उन्हें तोड़ डालते हैं। परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत ख़ास मुकाम और मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने कहा, और मैंने उसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया। हम में से हर एक को इस काबिलियत के साथ पैदा किया गया है कि वो उसका खलीफा बन सके। अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे अमाल उसके खलीफा जैसे हैं? याद रखो, हम पर लाजिम है कि हम उस रहमानी रूह को जो हम में फूंकी गई है उसको अपने अंदर दरियाफ्त करें, पहचानें और उसके साथ जिएं। जन्नत और दोज़ख के बारे में फ़िक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं, इसी लम्हा मौजूद में हैं। कायनात एक वजूद वाहिद है। यहाँ हर कोई अपने अपने वाक़यात के गैर मरी धागों से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। यह दुनिया उस बर्फानी पहाड़ की तरह है जहाँ बुलंद की गई हर आवाज़ पहाड़ों से टकरा कर वापस तुम तक पहुँचती है। जब भी तुम कोई अच्छी या बुरी बात करोगे, तुम तक वापस ज़रूर पलट कर आएगी। दुनिया खते मुस्तकीम, माजी एक ताबीर है, एक नुक्ता नज़र है, जबकि मुस्तकबिल माया की सूरत में वक्त के धारे में से नहीं गुजरती जो माजी से मुस्तकबिल की तरफ जा रहा हो। तकदीर काया मतलब नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। सच्चा सूफी ऐसा फर्द है, अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर तरफ से उस पर मुलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालता। अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की सख्ती को दूर करना होगा। चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज़्यादा नरम दिल दरकार है। कोई इमाम, कोई पादरी, कोई रब्बी और अखलाकी मजहबी कायदीन में से कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच हाइल नहीं होना चाहिए, हत्ता कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा रूहानी मुर्शद भी नहीं। इस दुनिया में जहाँ हर कोई किसी न किसी मुकाम पर पहुँचने और कुछ न कुछ बनने की जद्दोजहद करता है, हालांकि ये सब कुछ एक दिन उसको यहीं पर छोड़ जाना पड़ता है। सर तस्लीम खम करने और राजी बरजा रहने का ये मतलब नहीं कि हम बेअमल होकर अज़्व मुअत्तल हो जाएं, और ना ही ये जबरियत है, बल्कि ये तो उसके बिल्कुल बरक्स है। इस दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, यकसानियत और हमवारियत हमें आगे लेकर नहीं जाती, बल्कि मुखालफत और तज़ाद आगे लेकर जाता है। दुनिया अमल और उसके रद्द अमल के उसूल पर कायम है। नेकी का एक कतरा या बुराई का एक ज़र्रा भी अपना रद्द अमल या नतीजा पैदा किए बगैर नहीं रहते। खुदा बहुत बारीक बीन और बड़ा ही कारीगर घड़ी साज है, इतना दुरुस्त कि ज़मीन पर हर चीज़ अपने मुकर्रर वक्त पर वकूफ़ पज़ीर होती है, ना एक लम्हा पहले और ना एक लम्हा ताख़ीर से। कोई हर्ज नहीं अगर ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं अपना तर्ज़ ज़िंदगी और अपनी रवश बदलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपना आप बदलने के लिए तैयार हूँ? अगर दुनिया में हमारी ज़िंदगी का एक दिन भी गुजरे हुए दिन के मुसावी गुजरे तो बड़ी हसरत का मुकाम है। जुज़ तब्दील होता रहता है, लेकिन उसका कुल वैसे का वैसा रहता है। मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी बेमानी है। मत सोचो कि मुझे किस किस्म की मोहब्बत की तलाश है, रूहानी या जिस्मानी, मलकूती या नासूती, मशरकी या मग़रबी। मोहब्बत की यह तक़सीम मज़ीद तक़सीम पैदा करती है। मोहब्बत का कोई अनवान नहीं होता, ना ही कोई मखसूस तारीफ़। यह तो एक सादा और खालिस चीज़ है बस। मोहब्बत आब हयात भी है और आतिश रूह भी है।